ایک سوال آتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے ایک سلوشن کی تحت تو آپ چل رہے ہیں اور گامزن ہو رہے ہیں، بٹ یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے وزیروں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا جو کل کا قائد اعظم ہے، کل کا علامہ اقبال ہے، وہ پڑھ نہیں رہا اور اس کو وہ وسائل نہیں مل رہے۔ آپ نے مجھے یہ بھی گائیڈ کیا ہے کہ جی کچھ فاؤنڈیشنز یا روٹ لیول پہ کچھ کام ہو رہا ہے، اور بلکہ آپ نے صرف اس گیپ کو نہیں دیکھا، آپ ایک سلوشن بھی آپ لے کے آئے ہیں، رائٹ؟ سو پلیز ڈو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ جرنی۔ سلوشن کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، آپ نے یہ المیہ دیکھا دونوں پرسپیکٹیوز میں کہ جو بچے نہیں جا رہے اسکول اور جو جا رہے ہیں تو ان کا معیار اتنا گندا ہے کہ اس کا امپیکٹ کوئی بھی نہیں وہ دے پائیں گے سوسائٹی کو۔ تو اس کے اوپر آپ سر ہمیں جرنی بتائیں، یو سو دی ایشو اور دین ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو دی سلوشن ایز ویل، یہ جرنی آپ ہمیں بتائیں۔ ایک تو جرنی تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز خلا ہے، گیپ ہے۔ یہ احساس میرے اندر کوئی تقریباً 20 سال پہلے جب میں پڑھنے کے لیے گیا باہر، اس سے مجھے زیادہ شدت سے محسوس ہونا شروع ہوا، کیونکہ آپ جب باہر ہوتے ہیں تو آپ بیٹھ کے اس جو ہے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں پر پاکستان میں ہمارے پاس کیا وہ فیسلٹیز ہیں اور یہاں پر کیا ہے، وہاں پر یہاں پہ جو چیزیں وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو آپ کے پاس رہتی ہے۔ پھر وہ جو پڑھنے کے بعد پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا آسٹریلیا کے اندر، تو اس کے اندر بھی ایک اویئرنیس اور مزید، لیکن میرے پاس کوئی آنسر تھا نہیں۔ آئی ڈونٹ ہیو اے سولوشن کہ جی یہ ہے، دس از دا سولوشن کہ کس طرح جا کے ہم پیچھے پاکستان چیزیں درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میری جو جرنی تھی بہت ہی گریجول جرنی تھی کہ 20 سال ہو گئے واپس آ کر پھر وہ کارپوریٹ کے اندر جو ایک نارمل انسان کا ہوتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو پہلے فائنینشیل سیکیور کروں، تو میں بھی کارپوریٹس میں انوالو رہا، ٹیلی کام کے اندر بھی انوالو رہا، بینکنگ میں بھی انوالو رہا، لیکن ذہن میں ہمیشہ ایک چیز رہتی تھی کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں اپنے وقت کے ساتھ، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، اینڈ ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ اینڈ واٹ کین آئی ڈو۔ تو میرے پاس کوئی سوال، کوئی مطلب اس کا جواب تھا نہیں۔ مگر 2015 کے اندر جو ہے جا کے مجھے ایک احساس ہوا کہ بھائی عمر کا بھی ایک حصہ ہے جو گزر گیا ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے، تو اگر کچھ چیز کرنی ہے تو اب وقت ہے، نہیں تو پھر شاید دیر ہو جائے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ میں نے پھر اپنے اسکلس کو دیکھا کہ میرے پاس ایسی کیا چیز ہے جو میں کر سکوں، اور پھر میں نے جو ایک کانشیسلی ایک انڈسٹری کو سلیکٹ کیا، وہ تھی ایجوکیشن۔ تو میں اس وقت پاکستان میں تھا، اور میں نے پھر جا کے اپنے آپ کو منسلک کیا پاکستان کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسکول ادارے کے ساتھ، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، ایز اے کنسلٹنٹ۔ اور یہاں پر جا کے میں نے ان کی جو نیڈس تھی اس کو میں نے دیکھا، سمجھا، اور وہی چاہتے تھے کہ جی کس طرح وہ اپنے اسکولس کے ذریعے کس طرح وہ بچوں کو بہتر تعلیم تو دے رہے ہیں آج بھی، لیکن پیرنٹس کے ساتھ بھی کس طرح ان کو انگیج کر سکیں زیادہ افیکٹولی۔ تو سروس کوالٹیز کے حوالے سے میری ان سے ایک وابستگی شروع ہوئی جو آج بھی ہے، اور یہاں پر ہم نے بیٹھ کے ایک سسٹم جو ہے اس کو ہم نے کریٹ کیا، اور پھر تمام ان کی جو اسکولز ہیں اس میں ہم نے ڈپلوائے کیا۔ سو آج ہر مہینے ہم ہر اسکول برانچ بیکن ہاؤس اس کے ہم پیرنٹس سے انگیج ہوتے ہیں، ایک سروے کرتے ہیں، ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں بہت اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں، اور پھر وہ انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں ود دا اسکول ٹیمز کہ بھائی ہماری پیرنٹ کمیونٹی کی یہ رائے ہے آپ کی برانچ کے حوالے سے، یہ چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بہتر کر رہے ہیں، یہ چیزیں وہ ایسی جس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر پورا ایک سسٹم ہے، ایک سلسلہ ہے جس پر کس طرح ہم اس کو موبلائز کرتے ہیں اکراس دا آرگنائزیشن، فرام دا برانچ سے لے کر گروپ آفس سے لے کر ریجنل آفس سے لے کر ہیڈ آفس تک، تو ایک سلسلہ وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو یہ تو پرائیویٹ اسکول جو سب سے بڑا پاکستان میں پرائیویٹ اسکول ہے، اسی طرح میری کمپنی جو ہے گراس روٹس، ہماری جو ہے انگیجمنٹ ہے وتھ اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو سرکاری اسکولس کو اڈاپٹ کر کے ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کیئر فاؤنڈیشن پچھلے 27 سال سے جو ہے پاکستان میں معیاری تعلیم پرووائڈ کر رہی ہے ایٹ نو فیس، تو لو فی بھی نہیں ہے، نو فیس ہے بیسکلی جن کے اسکولز ہیں، سرکار کے اسکولز ہیں بیشتر، کچھ ان کے اپنے بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہماری انگیجمنٹ ہے وہ ہے کہ جی جب سوچتے تھے تو یہ تھا کہ آپ اسکول مینجمنٹ کو تو چلو آپ ایک چیز آپ سپورٹ کر رہے ہو، ٹیچرز پہ کس طرح کر سکیں، تو ٹیچرز کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے، ایک کانڈویٹ ہے جس نے ان بچوں کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور اس پرسپیکٹیو کو انگیج کرنا ہے۔ جو سروس کوالٹی کی بات سر کریں وہ ہم سنتے ہیں، مگر وہ بریک کے بعد۔